بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو برکتوں اور رحمتوں سے بھرے ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ رمضان المبارک کے سلسلہ میں ذخیرہ احادیث میں بے شمار ارشادات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے بے چین رہتے تھے۔ رمضان کے انتظار میں شعبان کا ایک ایک دن شمار فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا شعبان کے ایام گننے کا اہتمام فرماتے تھے اتنا دیگر مہینہ کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے تھے۔ اگر مطلع ابر آلود ہوتا تو 30 کا عدد پورا فرماتے تھے۔ سامعین، اس مقدس مہینہ کی برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور گناہ گار بندوں پر خصوصی عنایات کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ مشغول عبادت رہے اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سامعین، رمضان کی خصوصیات میں نماز تراویح ہے۔ بندہ پروردگار عالم کے حضور پورے مہینے رات میں قیام کرتا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا اور سنتا ہے۔ میدان حشر میں قرآن کریم بھی بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن کریم بندہ کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اس کو دن میں کھانے اور خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن مجید فرقان حمید یہ کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما، چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سامعین، اس ماہ کے تقدس کی وجہ سے عبادات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ عزیز و اقارب اور غربا اور مساکین پر خرچ کرنے میں کچھ نہ کچھ اضافہ ضرور کرے۔ یہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری فرماتے تھے۔ روزے کی ابتدا صبح صادق سے ہوتی ہے اور اس سے پہلے سحری کا کھانا کھایا جاتا ہے جو کہ مسنون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سحری کھانے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھانے میں برکت کی بشارت دی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانا باعث برکت ہے۔ سامعین، ہمارے زمانہ میں غفلت پائی جاتی ہے کہ لوگ چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ جن مہینوں سے اسلامی عبادات متعلق ہیں مثلا رمضان، شوال اور ذو الحج، ان کے لیے 29ویں تاریخ کو چاند دیکھنا حنفیہ کے نزدیک واجب علی الکفایہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کا اہتمام کرو۔ اور سامعین، جن مہینوں سے کوئی نفل عبادت متعلق ہے جیسے شعبان، 15 شعبان کا روزہ، محرم، یوم عاشورہ کا روزہ، تو ان مہینوں کا چاند دیکھنا بھی مسنون ہے۔ اور ان مہینوں کے علاوہ ہر مہینہ میں ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 میں روزہ رکھنے کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، تو ان کے لیے بھی چاند کا دیکھنا کم از کم مستحب ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض ماہ کے لیے چاند دیکھنا واجب اور بعض کے لیے مسنون اور بعض کے لیے مستحب ہے۔ سامعین، رمضان کے اخیر عشرہ میں اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو سبھی کے ذمہ سے ترک سنت کا گناہ ختم ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو تمام لوگ ترک سنت کے مرتکب ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابندی سے اعتکاف فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک برابر رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال اعتکاف نہ کر سکے تو دوسرے سال 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ سامعین، روزہ اسلام کی اہم ترین عبادت ہے، بلکہ اس کے بنیادی اراکین میں شامل ہے۔ روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن ایک دانہ حلق سے نیچے نہیں جا سکتا۔ پانی کی کمی نہیں اور پیاس نے لب و دہن کو خشک کر رکھا ہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی گھونٹ حلق کو تر کرے۔ دن بھر تپنے کے بعد روزہ دار سورج ڈوبتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھاتا ہے۔ یہ سب گویا اپنے رب سے تعلق اور محبت کی نشانی ہے کہ سب کو چھوڑ کر اسی کی خوشی حاصل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، یا یہ کہ میں خود اس کی جزا ہوں۔ سامعین، قرآن مجید فرقان حمید نے روزہ کا مقصد خاص تقوی کا حصول بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی ضبط نفس کا نام ہے۔ پیٹ اور نفسانی خواہشات گناہ کے سب سے بڑے دروازے ہیں۔ ہر گناہ کا تعلق ان 2 چیزوں سے جڑتا ہے۔ روزہ صبح سے شام تک حرام تو کجا، حلال اور جائز طریقہ پر بھی ان خواہشات کو برتنے اور عمل میں لانے کی اجازت نہیں دیتا جو بندہ مسلسل 1 ماہ تک اپنے نفس کو پابند رکھے گا، یعنی یقیناً اس میں ضبط کی صلاحیت پیدا ہوگی اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکے گا۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ سامعین، روزہ کو عربی زبان میں صوم کہا جاتا ہے۔ صوم کے لغوی معنی رکنے کے ہیں، خاص طور پر کھانے پینے سے رکنا۔ شرعی اصطلاح میں صوم کہا جاتا ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماع یعنی ہم بستری وغیرہ سے رکے رہنا۔ سامعین، روزے کا آغاز صبح صادق کے طلوع ہونے سے ہوتا ہے اور اختتام غروب آفتاب پر ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے سحری کھانے کو مستحب قرار دیا ہے تاکہ قوت آ جائے اور روزے کا پورا کرنا آسان ہو۔ مختلف احادیث میں سحری کھانے کی ترغیب آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ اب اس بات کا جواب دیتے چلیں کہ سحری کا آخری وقت کون سا ہے؟ جو وقت فجر شروع ہونے کا ہے، یعنی صبح صادق طلوع ہونے کا، وہی سحری کے ختم ہونے کا ہے۔ سحری تاخیر سے کھانا مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ رات کا باقی رہنا مشکوک ہو جائے۔ سامعین، اگر اس خیال سے سحری کھائی کہ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، حالانکہ صبح صادق ہو چکی تھی، تو صرف روزہ کی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ سامعین، لوگوں کو سحری اور افطار کے وقت کی اطلاع کرنے کے لیے نکارہ بجانا یا گھنٹی یا بارود کا گولہ وغیرہ داغنا جائز ہے، لیکن یہ کام مسجد سے الگ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں مسجد کے احترام کے خلاف ہیں۔ صحبت کرنے کے بعد افضل طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کرے، پھر سحری کرے۔ اگر کوئی بغیر غسل کیے سحری کھاتا ہے تو درست ہے، البتہ یہ ہے کہ کھانے پینے سے پہلے کلی کر لے اور ہاتھ دھو لے۔ افطار کسی بھی چیز سے کرے جائز ہے، البتہ فقہا نے کھجور یا پانی سے افطار کرنے کو مسنون قرار دیا ہے۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کہ یہ باعث برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے افطار کر لے کہ یہ پاکیزہ ہے۔ مغرب کی نماز میں جلدی کرنی چاہیے، لیکن فقہا نے عذر کی وجہ سے تاخیر کی بھی اجازت دی ہے، اور آدمی کا کھانے کی حالت میں ہونا بھی ایک عذر ہے، اس لیے افطار کی وجہ سے تھوڑی تاخیر میں کوئی حرج نہیں، البتہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ تارے نکل آئیں، یہ مکروہ ہے۔ غروب آفتاب کے ساتھ ہی افطار کر لینا مسنون ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ روزہ افطار کر لیا کہ سورج ڈوب چکا ہے، مگر بعد کو معلوم ہوا کہ یہ اس کی غلط فہمی تھی، تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ اور اگر گمان تھا کہ سورج نہیں ڈوبا پھر بھی افطار کر لیا تو کفارہ بھی واجب ہوگا۔ سامعین، مسجد یا کسی جگہ اجتماعی دعا کرنا افطار کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس طریقہ سے احتراز کرنا چاہیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کن وجوہات کی وجہ سے روزہ توڑا جا سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے۔
سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔